کا غم بہت جلدی اس کے دل سے نہیں نکلتا ہے. اس کا باپ انتقال کر جائے اس کا غم جلدی نہیں نکلتا ہے. پیار کرنے والی بیوی اچانک فوت ہو جائے تو اس کا درد جلدی نہیں نکلتا ہے. اور یہ آزمائش سب سے زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی. اس لیے آج میری تقریر میں جتنے بھی واقعات ملیں گے آپ کو, ہر واقعے کے اندر یہ دکھایا جائے گا کہ اس واقعے میں بھی نبی کے آنسو نکلے, اس واقعے میں بھی نبی کے آنسو نکلے, اس واقعے میں بھی نبی کے آنسو نکلے. یا یوں کہہ لیجئے کہ میرے شیرشک, میرا ٹاپک یہ ہے کہ کہاں کہاں رسول کے آنسو نکلے. یہ سمجھ لیجئے کہ کہاں کہاں اور کون کون سا مقام تھا جہاں نبی اکرم روئے. ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں, صبح کا سورج نہیں نکلا ہے, ابھی فجر کی نماز کا وقت ہے, صبح صادق ہو چکی ہے, رات جا رہی تھی, دن آنے والا تھا. بالکل ایسے موقع پر جناب محمد رسول اللہ اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئے. ایسے موقع پر جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کو ایسے ہی وقت کیوں پیدا کیا؟ دن میں بھی پیدا کر سکتا تھا یا رات میں. ہاں سنیے, اگر نبی اکرم رات میں پیدا ہوتے تو رات دن سے افضل قرار دے دی جاتی. اگر دن میں نبی اکرم پیدا ہوتے تو دن رات سے افضل قرار دے دیا جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ کو ان دونوں وقتوں کو خوشگوار بنانا تھا اور دونوں کو اہمیت دینا تھی. ابن قیم نے یہی تطبیق نکالی. رات جا رہی تھی اور دن کی آمد تھی. نہ رات پوری طریقے سے گئی تھی اور نہ صبح کا سورج ہی نکلا تھا. صبح صادق کے بعد, نماز فجر کے بعد, سورج نکلنے سے پہلے, سورج کے طلوع ہونے سے پہلے میرے بھائیوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے بطن سے, اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہیں. عورتیں بیٹھی ہوئی تھی, جلدی سے اطلاع دی جاتی ہے عبد المطلب کو, آپ کے بیٹے عبداللہ کے گھر لگتے جگر آیا ہے, آمینہ نے چاند سا بچہ پیدا کیا ہے. عبد المطلب نے خوشخبری سنی, دوڑتے ہوئے آتے ہیں. آمینہ نے حیا سے گھونگھٹ مار لیا, چادر اپنے چہرے پہ ڈال لی. عبد المطلب مبارکباد دے رہے تھے. محلے کی عورتیں, قبیلے کی عورتیں مبارکباد دے رہی تھی. اور آمینہ بھی اس سے پہلے, اس بچے کو جنم دینے سے پہلے کئی مرتبہ عجیب عجیب خواب دیکھ چکی تھی. کبھی دیکھتی ہیں کہ مجھے جنت کی حوریں آسمان کی بلندیوں پر لے جا رہی ہیں, کبھی دیکھتی ہیں میں آسمان کی بلندیوں پر ہوں اور پہاڑ اور بڑے بڑے اونچے اور ٹیلے بالکل معمولی نظر آ رہے ہیں, پہاڑ بھی چھوٹے نظر آ رہے ہیں. کبھی دیکھتی ہیں کہ میرے جسم سے ایک روشنی نکل رہی ہے اور اس روشنی سے پوری دنیا روشن ہو رہی ہے. کبھی دیکھتی ہیں کہ میرے جسم سے نور نکلتا ہے اور اس روشنی سے کیسر و کسرا کے ایوانوں میں اندھیرا ہو جاتا ہے, ان کے چراغ بجھ جاتے ہیں. عجیب عجیب خواب دیکھ رہی تھی. میرے بھائیوں, ہوا کا سرد جھونکا تھا. آمینہ کے بدن سے محمد ابن عبداللہ کی پیدائش تھی. 7ویں دن نام رکھا جاتا ہے محمد. اس نام پر بھی لوگوں کو بڑا تعجب تھا, عبد المطلب نے ایسا نام کیسے رکھا ہے؟ یہ اس علاقے کا پہلا نام تھا. اس نام پر لوگوں کو بڑا تعجب ہو رہا تھا. دھیرے دھیرے آمینہ نے 1.5 مہینہ اپنے بچے کو پال لیا. مکے میں وبا پھیلی تھی, بیماری پھیلی تھی. قبیلے بنو سعد سے کئی عورتیں بچوں کی تلاش میں نکلی کہ ہمیں اچھا انعام ملے گا. وہ مکے میں داخل ہوتی ہیں اور ان کو بچے مل جاتے ہیں. حلیمہ سعدیہ کی قسمت میں محمد ابن عبداللہ آتے ہیں. محمد ابن عبداللہ کو لے کر وہ اپنے قبیلے میں جاتی ہیں. جو اوڑنی, جو سواری پہلے تھک تھک کر اور رک رک کر چلتی تھی, وہ اب راجدھانی سے بات کر رہی ہے. اور حلیمہ کی جس بکری کا دودھ اس کی اپنی بیٹی شیما کو بھی پورا نہیں ہوتا تھا, اب بکری نے ایسے دودھ دینا شروع کر دیا جیسے ساون بھادوں کی بارش ہو رہی ہو. 4 سال حلیمہ نے اپنے پاس رکھا. پھر ایک جنگل کے اندر محمد ابن عبداللہ کو ایک آدمی نے پوچھا, تمہارا نام کیا ہے؟ جواب دیا محمد. وہ ان کو ایک ٹیلے پر لے گیا, زمین پر لٹا دیا,
سینہ چاک کر دیا، دل نکال لیا، دل میں گوشت کا لوتھڑا تھا اس کو نکال کر پھینک دیا، دل کو زمزم سے دھویا اور دھونے کے بعد اسی دل کو سینے میں رکھ کے ہاتھ پھیر دیا۔ حلیمہ سعدیہ کو پتہ چلتا ہے، گاؤں کے محلے کے لڑکے بھاگ کر آتے ہیں، حلیمہ سعدیہ سے کہتے ماں قتل محمد، محمد تو مار ڈالے گئے، محمد تو قتل کر دیے گئے۔ حلیمہ دوڑی دوڑی جنگل میں جاتی ہے، لیکن دیکھتی محمد ابن عبداللہ ٹہلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ محمد ابن عبداللہ کو سینے سے لگاتی ہے، پوچھتی ہے بیٹے کیا ہوا؟ جب آپ نے اپنی زبان سے بتایا امی پتہ نہیں کون آیا تھا، اس نے میرا نام پوچھا تھا، میں نے نام بتایا تو وہ پہاڑی پر لے گیا، اس نے میرے سینے کو چاک کر دیا، دل نکالا، دل سے گوشت کا لوتھڑا پھینک دیا، دل کو زمزم سے دھویا، زمزم سے دھونے کے بعد دل کو سینے میں رکھ کے ہاتھ پھیر دیا۔ حلیمہ کہتی ہے تیرا دل نکالا؟ ہاں۔ تو نے دل کو دیکھا؟ ہاں۔ گوشت کا لوتھڑا نکال کر پھینکا تو نے دیکھا؟ ہاں۔ بیٹے کیا سنا رہے ہو؟ جس کا دل چیر دیا جائے، سینہ چیر دیا جائے، ان کو ان تمام چیزوں کا ہوش نہیں رہتا، پھر تجھے ہوش نہیں؟ نہیں، اس کے ساتھ تو یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ ڈر گئی اور وہ آمینہ کے پاس لے کر آ گئی۔ پھر 2 سال آمینہ نے رکھا اور 6 سال کے ہو گئے، تب آمینہ اپنے ماں کے گھر، اپنے باپ کے گھر محمد ابن عبداللہ کو لے کر جاتی ہے، ننیال میں پہنچتی ہے۔ محمد اپنے ننیال میں پہنچ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، 1 مہینہ رہتے ہیں اپنے ماموں کے ساتھ، اپنی خالوں کے ساتھ 1 مہینہ قیام کرتے ہیں، پھر مدینہ سے لوٹ رہے ہیں۔ ماں نے انگلی پکڑی، چلو بیٹے اب اپنے دادا کے گھر چلو، چلو بیٹے اب تم اپنے چاچا کے گھر چلو، چلو بیٹے اب ہم اپنے گھر چلتے ہیں۔ 1 مہینے کے بعد آمینہ جب لوٹ کر محمد ابن عبداللہ کو لے کر آ رہی ہے، لوٹا کر تو راستے میں ایک مقام پڑتا ہے، اس مقام کا نام ہے ابوا۔ اس مقام ابوا پر جناب محمد رسول اللہ کے باپ کی قبر ہے۔ آمینہ نے کہا بیٹے چلو میں تمہیں تمہارے باپ کی قبر دکھاتی ہوں۔ آمینہ نے انگلی پکڑی اور پہلی مرتبہ محمد ابن عبداللہ 6 سال کی عمر میں اپنے باپ کی قبر کو دیکھ رہے ہیں۔ آمینہ اشارہ کرتی ہے یہ تیرے باپ کی قبر ہے۔ محمد ابن عبداللہ اتنا جان چکے تھے کہ قبر میں جو آدمی لیٹا ہے وہ حال فی الحال اٹھنے والا نہیں ہے، وہ جلدی سے بیدار ہونے والا نہیں ہے۔ آپ نے پہلی مرتبہ اپنے باپ کی قبر کو دیکھا اور غم کے آنسو اس موقع پر پہلی مرتبہ جناب محمد ابن عبداللہ کی آنکھوں میں آتے ہیں۔ یہ 6 سال کی عمر تھی، پہلی مرتبہ اپنے باپ کی قبر کو دیکھ رہے ہیں اور پہلی مرتبہ باپ کی قبر کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ یہاں سے آنسوؤں کا سیلاب جب شروع ہوا تو پھر رکنے کا نام نہیں۔ یہاں سے شروعات ہوتی ہے، اپنے باپ کی قبر کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو، ماں نے کسی طریقے سے تسلی دی، سمجھایا بجھایا اور پھر انگلی پکڑ کر لے کر چلی۔ ابھی 20 قدم چلی تھی، بمشکل 30 قدم چلی تھی، نہ جانے کیا خیال آیا، اس نے پیچھے مڑ کر اپنے شوہر کی قبر کو پھر دیکھ لیا، پھر محمد ابن عبداللہ کی انگلی کو چھڑایا، دوڑتی ہوئی آئی اور اپنے شوہر کی قبر سے لپٹ گئی، اپنے شوہر کی قبر پہ گر گئی اور جیسے ہی گری آمینہ کی روح بھی قبض سے عنصری سے پرواز کر گئی۔ باپ کی قبر کو دیکھا تو آنسو، ابھی آنسو خشک نہیں ہونے پائے تھے۔ آمینہ ہی نے سمجھایا تھا بجھایا تھا، بیٹے کے آنسو پہنچے تھے کہ اسی قبر کے پاس اپنے ماں کو بھی دیکھ لیا کہ میری ماں کی روح بھی نکل گئی، میرے ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب ماں کی انتقال کی بات جب نبی کی سمجھ میں آئی تو اپنے ماں کا چہرہ دیکھا، یہ دوسرا موقع تھا جو اسی جگہ پھر نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ یہ دوسرا موقع تھا، یہاں پھر محمد ابن عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کسی طرح گھر لایا گیا۔ اب آپ اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ اپنی ماں کو دفن کے لیے جا رہے تھے، کرنے کے لیے۔ علاقے کی ایک بھیڑ تھی،
جب آمینہ کو مٹی دی جا رہی تھی، سارا جو بھی مٹی دینے والے لوگ تھے بڑے غمگین نظروں سے، نگاہوں سے روتے ہوئے مٹی دے رہے تھے، اور سب کی نظریں اس یتیم بچے کے اوپر پڑی تھی کہ اس کا تو باپ بھی نہیں ہے، اب تو ماں بھی چلی گئی۔ جب سارے لوگ مٹی دیتے ہوئے محمد کے بارے میں سوچ رہے تھے، اس وقت محمد ابن عبداللہ اپنی ماں کی قبر کو دیکھ دیکھ کر رو رہے تھے۔ آپ کے آنکھوں میں اس وقت بھی آنسو تھے۔ یہ تیسرا موقع تھا جب آپ کے آنکھوں میں آنسو آئے۔ میرے بھائیوں، میں نے کہا نا کہ جب یہاں سے آنسوؤں کا سیلاب شروع ہوا تو پھر ان آنسوؤں کے سیلاب نے رکنے کا نام نہیں لیا، اور ابھی تو شروعات ہوئی ہے آنسوؤں کی۔ ابھی دیکھیے وہ کون کون سے مناظر ہیں میرے بھائیوں، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ دادا نے نبی اکرم کی پرورش کرنا شروع کر دی۔ دادا بھی اپنی عمر کی دہلیز کو پہنچ چکے تھے، لیکن فکر تھی تو یہی تھی کہ اس پوتے کا کیا ہوگا، اس کا باپ نہیں ہے، اس کی ماں نہیں ہے، 8 سال کی عمر ہو چکی ہے، میں بھی نازک مراحل سے گزر رہا ہوں، میرا انتقال ہو گیا تو اس بچے کی پرورش کون کرے گا؟ عبد المطلب کو اپنے پوتے کی پرورش کی فکر ہے، لیکن عرش والا عبد المطلب کی اس فکر اور سوچ پر مسکرا رہا ہوگا، اور شاید میرے پیارے ساتھیوں، اس نے تو خیر پورا خاکہ، عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے کسی کی پرورش کیسے، اس کا ایک نظام اپنے حساب سے چلتا ہے، لیکن عبد المطلب کو کیسے بتایا جائے کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس بچے کی پرورش کے پورے نظام کا خاکہ عرش والے نے تیار کر رکھا ہے، تم جاؤ، رخصت بھی ہو جاؤ گے تب بھی اس کی پرورش میں کوئی گڑبڑی نہیں ہوگی، کیونکہ مجھے اس بچے کو آگے چل کر ساری کائنات کے لیے سید ولد آدم بنانا ہے، سید الانبیاء بنانا ہے، ہمیں اس بچے کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجنا ہے۔ یہاں دادا کی اپنی عمر کو پہنچے، اور محمد ابن عبداللہ کی عمر 8 سال ہوئی کہ دادا بھی چاچا پی کے سپرد کر چکے۔ دادا کا جب انتقال ہوا تو محمد ابن عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے نہ باپ کی محبت ملی، 6 سال سے زیادہ مجھے ماں کی محبت بھی نہیں ملی۔ 6 سال میں 4 سال تو حلیمہ کے گھر گزر گئے، 2 سال مجھے اپنی ماں کے گھر ملے، یہاں تک کہ 2 سال ہی میں اپنے دادا کی محبت پا سکا۔ عرش والے نے کیسا نظام بنایا، یا دادا بھی انتقال کرے گئے، دادا کا انتقال ہوا تو محمد ابن عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کسی طرح لوگوں نے سنبھالا، نبی اکرم کی آنکھیں خشک ہوئی جب جنازہ اٹھتا ہے عبد المطلب کا اور قبرستان کی طرف جا رہا ہے، جب سارے لوگ عبد المطلب کی قبر کو مٹی دے رہے تھے، اس وقت مٹی کو دیکھتے ہوئے محمد ابن عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ آپ اس وقت بھی رو رہے تھے، آپ کی نگاہیں اشکبار تھی۔ ایک یہ موقع تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو کے آ جانے کا۔ دیکھتے جائیے، اپنے باپ کی قبر کو دیکھا پہلی بار تو آنسو، وہیں اپنے ماں کا انتقال ہوا تو آنسو، ماں کو دفن کیا گیا تو آنسو، عبد المطلب کا انتقال ہوا تو آنسو، عبد المطلب کو دفن کیا گیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو۔ چچا نے پالا، پرورش کی، لیکن چچا نے کچھ زیادہ لمبی مدت تک پرورش کر لی، اور اسی اسنا میں محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ بن جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے لگتے ہیں، اور اس معاملے میں جو پریشانیاں آتی تھیں، اور مکے کے لوگ جب نبی اکرم کو ستاتے تھے تو آپ کا وہی چچا ابو طالب سینہ تان کر آگے کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے میرے بھتیجے کی طرف آنکھ ٹیڑھی کر کے دیکھنے کی اجازت تمہیں نہیں ہے۔ ایک دن بلایا، عرب کے لوگ آئے، مکے والے،
ابو طالب پانی حد سے آگے چڑھ چکا ہے، اب اپنے بھتیجے کو روک لو، نہیں تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کیا کر لو گے؟ اپنے حساب سے بات کی، لیکن کافی غصے میں تھے۔ اے ابو طالب، آپ کو بچہ پالنا، میرا بچہ لے لو، پالو اس کو، کھلاؤ پلاؤ، لیکن اپنا بھتیجا میرے حوالے کرو، میں اس کو قتل کروں گا۔ ابو طالب نے جواب دیا، واہ کتنا اچھا فیصلہ ہے، تمہارے بچے کو میں کھلاؤں پلاؤں، پال پوس کر ساڑ کر دوں، بڑا کروں، اور بدلے میں اپنا بھتیجا تمہیں دے دوں، لو اس کو تم قتل کر دو۔ کیا فیصلہ لے کے آئے ہو؟ میرا بھتیجا مانگ رہے ہو، اس کے بدلے میں اپنا بیٹا دے رہے ہو، تمہارے بیٹے کو میں کھلا پلا کر بڑا کروں، ساڑ بنا دوں، اور بدلے میں میرے بھتیجے کو لے کر تم قتل کرو، یہ فیصلہ لے کر آئے ہو میرے پاس؟ کسی طرح رخصت کیا، لیکن ڈر لگ گیا، یہ کافر کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے بھتیجے سے بات کی اور اکیلے میں بات کی، میرے بھتیجے میری اوپر حد سے زیادہ بوجھ مت ڈال، آج یہ لوگ آئے تھے اور ایسا ایسا کہہ رہے تھے، بھتیجے چھوڑ دے، کیوں تو ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ تیری جان کے دشمن ہے، چھوڑ دے چھوڑ دے جو تو دعوت دے رہا ہے۔ اس موقع پر آپ نے پہلی مرتبہ حق گوئی سے جو جواب دیا وہ یہ تھا، چچا جان اگر یہ کافرین مکہ سورج اکھاڑ کے لے آئیں اور دائیں ہاتھ پر رکھ دیں اور چاند لے کر آئیں بائیں ہاتھ پر رکھ دیں، چاند کا توڑنا سورج کا اکھاڑنا ناممکن ہے، لیکن یہ تو ممکن ہو سکتا ہے، لیکن میں اللہ کی دعوت سے باز آ جاؤں یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ اے چچا جان اگر میرا وجود آپ کے اوپر بھاری پڑ رہا ہے تو آپ ہٹ جائیے، میں آپ کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ ابو طالب نے جب اپنے بھتیجے کی نظروں میں نظریں ڈالی، محمد ابن عبداللہ کی اس وقت آنکھوں میں آنسو تھے جب آپ یہ کہہ رہے تھے، چچا جان آپ میرے راستے سے ہٹ جائیے، ہم آپ کے لیے کوئی مصیبت کھڑی نہیں کرنا چاہتے، لیکن رہا مجھے دعوت حق سے روکنے کی بات، تو یہ سورج لائیں چاند لے آئے یہ ان کے لیے آسان ہو سکتا ہے، لیکن میرے لیے آسان نہیں ہو سکتا کہ میں دعوت حق سے رک جاؤں۔ یہ کہہ کر آپ جانے لگے، بھتیجے کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، محمد ابن عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، تو آپ نے بلایا، ابو طالب نے بلایا اور کہا، بھتیجے تیری آنکھوں میں آنسو میں نہیں دیکھ سکتا، جا جتنا تجھے اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلانا ہے بلاتا جا، میں دیکھتا ہوں کہ کوئی تیری طرف نظر ٹیڑھی کرنے کی جرات بھی کر لے۔ اے میرے بھتیجے جا، تجھے اللہ نے جو پیغام دیا اس کو پورا کر، میرے جیتے جی کوئی تیرے اوپر ٹیڑھی نظر کر کے دیکھنے کی، ٹیڑھی نظر ڈالنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ اس موقع پر آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اور پھر موقع آیا، ایک دن یہی چچا بھی اس دارے فانی سے جانے لگا، مرض الموت میں مبتلا ہے، خبر آتی ہے جناب محمد رسول اللہ کے کانوں میں آواز آتی ہے، آپ کے چچا کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، انتقال کا وقت قریب ہے۔ اپنے چچا کی بیماری کی خبر سنتے ہیں، دوڑتے ہوئے آتے ہیں، بھاگتے ہوئے آتے ہیں۔ اس موقع پر میرا چچا کہیں اسی حال میں انتقال نہ کر جائے، اگر حالت کفر میں مر گیا تو بڑا برا ہوگا، جہنمی ہو جائیں گے، چلو آخری موقع پر شاید بھتیجے کا درد سمجھ لیں، میرے دل کی آواز سمجھ لیں۔ لیکن ایسے موقع پر آپ اندر جاتے ہیں جب ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، ابو لہب بیٹھا ہوا ہے، قریش کے کئی لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایسے نازک موڑ پر محمد ابن عبداللہ نے موقع کو غنیمت سمجھا اور اپنے چچا سے کہا، میرے چچا آپ کی چاچا آفری کے سپرد ہو رہی ہے، آپ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، یہ بیماری ایسی ہے، صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، آئے میرے لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، اگر سب کے سامنے کہنے میں شرم آ رہی ہے تو اے چچا جان صرف میرے کان میں کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور میرے کانوں نے لا الہ الا اللہ
سن لیا تو قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ سے آپ کی شفاعت کرا لوں گا، اللہ سے آپ کی سفارش کرا لوں گا، کیونکہ آپ نے قدم قدم پر میری حمایت کی ہے، قدم قدم پر میرا ساتھ دیا ہے۔ اے چچا جان میرے کان میں ہی کہہ دیجیے۔ ادھر ابو جہل نے کہا آخری وقت میں مسلمان ہو جاؤ گے؟ عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ یہ بہت برا عقیدہ ہوتا ہے۔ میرے باپ یہی کرتے آئے، میرے دادا یہی کرتے آئے، جلدی نہیں چھوٹتا یہ۔ ابو جہل نے کہا ابو طالب کیا اپنے باپ کا دھرم، اپنے باپ کا دین چھوڑ دو گے؟ اور بھی لوگوں نے کہا، لوگ کہیں گے ڈر گیا، ڈرپوک تھا ابو طالب۔ ابو طالب کے سمجھ میں آ گیا، کہنے لگے اے بھتیجے ضد نہ کرو، مجھے بار بار لا الہ الا اللہ کہنے پر مجبور مت کرو، بار بار مت کہو۔ آئے میرے بھتیجے میں لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کر سکتا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے باپ دادا کے دین پر ہی مروں۔ بھتیجے نہیں، ضد نہیں، میں تمہیں اپنے انتقال کے بعد مصیبت میں نہیں ڈال سکتا۔ میرے انتقال کے بعد لوگ کہیں گے محمد نے آخری وقت میں ڈرا دھمکا کر اسلام قبول کروا لیا، میں نہیں لا الہ الا اللہ پڑھوں گا، میں اپنے باپ اپنے دادا کے دین پر ہی مرنا چاہتا ہوں۔ اور ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب ابو طالب کی سانسیں اکڑ گئیں، انتقال ہو گیا، اپنے چچا ابو طالب کے انتقال کو دیکھ کر آپ نے ان کی ڈیڈ باڈی کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ اپنے چچا کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے انتقال ہو گیا تو اس وقت بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور درد صرف یہ تھا، تکلیف اس بات کی تھی کہ میرا چچا حالت کفر میں مر گیا، میرے چچا کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، لا الہ الا اللہ کا میرے چچا نے اقرار نہیں کیا۔ جب ابو طالب کو مٹی دی جا رہی تھی تو محمد ابن عبداللہ کی آنکھوں میں، محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے چچا کی محبت میں ایسے بھرے ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہی کر بیٹھے، نظریں آسمان کی طرف اٹھا لی اور دعا کی، اللہ میرا چچا میرے اوپر اپنی جان قربان کرتا تھا، میرا چچا میرے لیے آڑ بن جاتا تھا، میرا چچا میرے لیے ڈھال بن جاتا تھا، اللہ جب بھی میرے اوپر مصیبت آئی میرے چچا نے میرا ساتھ دیا، آئے اللہ میرے چچا کو بخش دے، آئے اللہ میرے چچا پر رحم فرما۔ ادھر آواز دی، ادھر دعا کی، ادھر جبرائیل اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام لے کے آ جاتے ہیں، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ کسی نبی کی شایان شان یہ بات نہیں ہے اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے، کسی نبی کے لیے اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے لیے مغفرت طلب کرے جو حالت شرک میں مر گئے ہیں، جو مشرک ہیں۔ نبی ہو کر بھی میں تمہاری نہیں سنوں گا، کسی مسلمان کی نہیں سنوں گا، اگر کسی مشرک کے لیے استغفار کریں گے، مغفرت کی دعا کریں گے تو اے نبی میں تمہاری بھی نہیں سنوں گا، اے محمد میں تمہاری بھی نہیں سنوں گا، کسی مسلمان مومن کی نہیں سنوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کی اس دعا کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا اے محمد نہیں سنوں گا میں تیری دعا، تیرے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ تو کسی کافر کے لیے کسی مشرک کے لیے دعا کرے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول فرط محبت میں اپنے چچا کے لیے دعا کر رہے ہیں لیکن عرش والے نے ریجیکٹ کر دیا۔ شرک قبول نہیں ہے، سب منظور ہے، کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ میں بخشوا لوں گا، لیکن کفر کی حالت میں اور شرک کی حالت میں مر گئے تو شرک کہتے کسے؟ شرک ہے کیا؟ شرک کو اگر ہم اپنے ہندی میں یا سنسکرت زبان میں اس کا ترجمہ کریں تو ہوگا بہو دیو وادیت، بہو ایش پوجا، بہت سے خداؤں کی عبادت، بہت سے معبودوں کی بھکتی۔ اور رگ وید میں لکھا ہوا ہے جس طرح پریم کرنے والی پتنی کا ایک ہی پتی ہوتا ہے اسی طرح تم سب کا ایک ہی برہما ہے، ایک ہی ایشور ہے۔ جس طرح
اس عورت کو پتنی نہیں کہا جاتا ہے جس کے بہت سے مرد ہوں، بہت سے آدمی ہوں. جس طرح اس کو پتنی نہیں کہا جاتا ہے، ویشیا کہا جاتا ہے، ویشیا. ایسے ہی ایک ایشور کو چھوڑ کر بہت سے ایشور کی، بہت سے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے ویشیا سمان ہیں. رگ وید کہتی ہے، یجروید کا منتر تو کھل کر یہ ہے کہ یچتیو یو پمما نستسما دیویشوری رشا. یچتیو یو پمما نستسما دیویشوری رشا. یچتی یاچنا کے معنی سنسکرت میں ہوتے ہیں مانگنا، اور یچتی امپریٹیو سینٹینس ہے، مانگو یو اس سے، اور 2 بار یو آ رہا ہے. سنسکرت ویاکرن دیکھو آپ، یچتی مانگو، یو یو اس سے وہی ہے، مانگو اس سے وہی ہے. پم مما دینے والا، نستسما نہیں دے سکتا ہے کوئی دوسرا. دیویشو دیوی دیوتا تمہیں، ری رشا کچھ بھی، اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا تمہاری جھولیاں نہیں بھر سکتا ہے. وہی برہما ہے، برہانڈ کا رچیتا اور رچناکار، ماسٹر آف ورلڈ، کریٹر آف یونیورس. جو مانگنا ہو اسی سے مانگو. یجروید اور رگ وید کے ان منتروں کو قرآن اس طریقے سے پیش کرتا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه. اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کے آستانوں پہ جا رہے ہو، یہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اگر مکھی ان سے کچھ لے کر چلی جائے تو یہ سب کی سب مل کر اس مکھی سے وہ چیز واپس بھی لینے کی طاقت نہیں رکھتے. اسی کو قرآن نے یوں کہہ دیا، ادعونی استجب لکم، او میرے بندوں مجھ سے مانگو، او میرے بھکتوں مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا. دینے والا میں ہوں، چھیننے والا میں ہوں. محمد رسول اللہ جب بھی نماز پڑھا کرتے تو ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا، یہ پرارتھنا کیا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ، تو جس کو کوئی چیز دینا چاہے ساری دنیا مل کر چھین نہیں سکتی، اور جس سے تو چھین لے ساری دنیا مل کر اسے دے نہیں سکتی. یہ شرک ہے ہم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگے. اب کوئی آدمی کہے کہ بیوی سے کھانا مانگ لیتے ہو، یہ بھی شرک ہوا. ایک بچہ دوسرے بچے سے اسکول میں پین مانگ لیتا، بھائی میں پین گھر بھول آیا ہوں تم دے دو، تو یہ بھی شرک ہوا. نہیں، یہ شرک نہیں ہوا، کیونکہ ہم نے بیوی کو مشکل کشا نہیں، خدا سمجھ کر نہیں پکارا ہے. ہم نے بچے کو جس سے پین لیا ہے اس کو مشکل کشا نہیں سمجھا ہے، بلکہ بیوی کو بھی محتاج جانا ہے. کیونکہ میری بیوی نے کھانا دے ضرور دیا ہے ہمیں، لیکن آٹا لا کر میں نے اسے دیا تھا، مرچ مسالہ لا کر میں نے دیا تھا، سبزی لا کر میں نے اس کو دی تھی. وہ میری محتاج ہے، میں اس کا محتاج ہوں. لیکن جب کسی کو محتاج نہیں مشکل کشا سمجھ کر پکارا جائے، تم ہی سب کچھ ہو، تم دے دو، تو یہ چیز شرک کہلاتی ہے. ابو طالب اس دنیا سے چلے گئے، انتقال ہوا تو نبی کی آنکھوں میں میرے بھائیوں آنسو تھے. ابو طالب کی حالت کفر میں مرنے پر محمد رسول اللہ کے آنکھوں میں آنسو آئے. آئیے ایک اور منظر دکھاتا ہوں. آپ کا اپنا بیٹا انتقال کر گیا، اور وہ بیٹا ماریا قبطیہ کے بدن سے پیدا تھا، ابراہیم. آپ کے تو سارے بیٹے انتقال کر گئے، قاسم بھی، عبداللہ بھی. یہ تیسرا بیٹا جو ماریا قبطیہ سے پیدا ہوا یہ بھی انتقال کر گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس تیسرے بیٹے کے انتقال پر بہت غم ہوا. اتنا غم ہوا کہ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کی ڈیڈ باڈی کے پاس بیٹھ کر اپنے غم کا اظہار اس طریقے سے کر رہے ہیں، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك لمحزونون. آپ اپنے بیٹے کی ڈیڈ باڈی کے پاس بیٹھ کر اپنے غم کو اس طریقے سے پرکٹ کر رہے ہیں، اس طریقے سے ظاہر کر رہے ہیں، میرے بیٹے تیری جدائی سے، تیرے انتقال سے میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں.
ان العین تدمع، تیرے اس دنیا سے چلے جانے سے میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، والقلب یحزن، میرا دل بھی غمگین ہے، میرا دل بھی خوش نہیں ہے۔ مکمل انسان اسی کو کہتے ہیں جس نے غم بھی دیکھے ہوں، جس نے خوشیاں بھی دیکھی۔ اور محمد رسول اللہ پر غم کے پہاڑ ایسے توڑے جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھیے، ان العین تدمع، آنکھیں اشک بہا رہے ہیں، والقلب یحزن، دل غمگین ہے، لیکن اس کے باوجود ضابطہ دیکھیے، اصول دیکھیے، توحید پر استقامت، ایکیشور واد پر مضبوطی دیکھیے۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، لیکن میں جاہلیت کے نعرے نہیں لگاؤں گا، چیخوں گا نہیں، تیری موت پر میں واویلا نہیں بچاؤں گا، شور نہیں بچاؤں گا، میں وہی جملے اپنی زبان سے نکالوں گا جس سے میرا مولا راضی ہو، جس سے میرا رب راضی ہو، خوش ہو۔ ہم ایسے جملے نہیں کہیں گے جس سے میرا پروردگار ناراض ہو جائے۔ بہت سی عورتیں جب بچے مر جاتے ہیں، ہاں میرا بیٹا، اب ٹافی کس کو دیں گے، اب کھلونا کون کھیلے گا، کبھی کبھی کھلونا، اب اس کھلونے سے کون، یہ سب جاہلیت کے نعرے ہیں اور ان سب پر گرفت ہے۔ صرف آنسو بہا سکتے ہو فرط محبت میں۔